علیکم یوٹیوب فیملی، ضیائے حق فاؤنڈیشن کی پیشکش نئی کتاب نیا نظریہ میں ایک بار پھر میں آپ سب کے سامنے ایک تازہ کتاب لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ کتاب لڑکیوں کے لیے، خصوصاً عورتوں کے لیے بہت اسپیشل کتاب ہے، خاص کر عورتوں کو سمجھنے کے لیے، ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، عورت کیا ہے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اور اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب بہت دلچسپ ہے۔ اس اور اہم کتاب کا نام ہے نسوہ، جسے لکھا ہے الہ آباد یونیورسٹی شعبہ فارسی کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر صالحہ رشید صاحبہ نے۔ ان کا تعلق بھلے ہی فارسی ڈپارٹمنٹ سے ہو، لیکن انہوں نے اردو میں بے شمار موضوعات پر بہت اہم مضامین لکھے ہیں۔ اس کتاب سے قبل بھی ان کی کئی اہم کتابیں کئی اہم موضوعات پر مشتمل منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں شامل ہے تفہیم، اسلم جمشید پوری افسانے کی ایک منفرد آواز، بوستان خیال، محاضرات پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں نسوہ۔ اس کتاب کے بارے میں اگر ہم جانیں تو یہ کتاب ارشیا پبلیکیشنز دہلی نے 2020 میں شائع کی ہے۔ اس کتاب میں کل 19 مضامین شامل ہیں، جن میں مختلف زاویے سے عورت کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مختلف موضوعات پر مختلف زاویے سے عورت کو اس میں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کتاب کی وضاحت کرتے ہوئے پروفیسر صالحہ رشید صاحبہ اپنی پیش لفظ میں لکھتی ہیں، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے نسوہ کی بدولت ایک بار پھر مجھے اپنے قارئین سے روبرو ہونے کا موقع فراہم کیا۔ نسوہ یعنی خواتین۔ نسوہ میری تازہ کاوش کا سرنامہ ہے۔ یہ 19 مضامین پر مشتمل مجموعہ ہے جو وقتاً فوقتاً ادبی محفلوں میں شرکت کی غرض سے سپرد قلم کیے گئے۔ کتاب کے عنوان سے واضح ہے کہ ان مضامین میں خواتین کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں شامل پہلا مضمون لفظ عورت کے معنی اور اس کے اطلاق پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس ضمن میں اس لفظ کا ریشہ تلاشنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس تلاش کے دوران ایک حقیقت مستحکم نظر آتی ہے کہ صدیاں بیت گئی مگر نہ آج تک سیتا کی حالت بدلی اور نہ گیتا کے اپدیش کام آئے۔ قومیں جنم لیتی رہیں، ہوا کی بیٹی بھی جنم لیتی رہی اور جنم دیتی رہی۔ اس کے استحصال کی کہانی ازل سے رقم ہوتی رہی اور آج بھی یہ عمل بدستور جاری ہے، حتیٰ کہ ہوا کی بیٹی نے یہ مان لیا کہ وہ اسی تقدیر کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ اس کتاب میں پروفیسر صالحہ رشید صاحبہ نے اردو کے ممتاز قلمکاروں، تخلیق کاروں، مثلاً عصمت چغتائی، منٹو، ان کے یہاں ان کے افسانوں میں اور ان کے ہم عصر فارسی افسانہ نگاروں کے یہاں جو عورت کا تصور ہے، چونکہ ان افسانہ نگاروں کے یہاں بھی عورت ایک خاص موضوع رہا ہے۔ اس وقت یہ تخلیق کار ایسے تھے جنہوں نے عورت کے مسائل کو، عورت کی خصوصاً متوسط گھرانے کی عورتوں کے جو زندگی تھی، اس سے قبل منظر عام پر اس طرح سے نہیں آئی تھی جس طرح سے منٹو نے اور عصمت چغتائی نے بیان کیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس عہد میں، اس ماحول میں عورت ایک خاص موضوع ابھر کر سامنے آیا تھا اور اس کا استعمال عورت کے لطیف جذبات کا فنکارانہ بیان جو ہے اس وقت کے تخلیق کار کھل کر اپنی تخلیق میں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس عہد میں لکھے گئے افسانوں میں عورت کے تصور کی روشنی میں پروفیسر صالحہ رشید صاحبہ نے عورت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب میں پروفیسر صالحہ رشید صاحبہ نے اپنے 19 مضامین شامل کیے ہیں، لیکن ان مضامین میں اپنی بات کہنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا یا جس تکنیک کا استعمال کیا وہ بالکل افسانوی انداز ہے۔ مطالعے کے وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ مضمون پڑھ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی افسانہ پڑھ رہا ہو۔
اپنے تمام مضامین کو انہوں نے بات چیت کے انداز میں لکھا ہے، جسے پڑھتے وقت انسان بالکل کھو جاتا ہے اور اس تخلیق سے اپنے آپ کو بالکل جوڑ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا یہ اقتباس ملاحظہ فرمائے جس میں انہوں نے عورت کو، عورت کے تصور کو، عورت کی اہمیت کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں، میں عورت ہوں، عورت، حوا کی بیٹی، آسمان سے بھیجی گئی نور کی وہ پاک و مقدس بوند جو صدیوں سے اس روی زمین کو سینچتی چلی آ رہی ہے۔ میں عورت ہوں، میں نے ہی پیار کے رنگ برنگے پھول کھلا کر اس دنیا کو جنت بنایا، میں نے ہی اپنی کوکھ سے مرد کو جنم دیا، ماں بن کر اسے پاؤں پر چلنا سکھایا تو بہن بن کر اس کے بالاپن کو چلبلی کہانیاں دی، محبوبہ بن کر اس کی زندگی کو ریشمی نغموں میں ڈھالا تو شریک حیات بن کر اپنی جوانی کے انمول موتی لٹا کر اس کے رات اور دن سجائیں، میں نے ہی وقت پڑنے پر کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کنٹیلی راہوں میں دوست بن کر اس کا ساتھ دیا، اور یہ سب کرتے ہوئے میں عورت، نور کی وہ بوند مرد میں پوری کی پوری سما گئی۔ میری اس بے مثال قربانی کی کہانی کو ہر مذہب نے سنہری الفاظ میں لکھا، مجھے عظمت کی ان بلندیوں پر بیٹھا دیا جہاں پہنچ کر انسان خدا ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت نہیں، بھرم تھا، ریگستان میں پانی کے جزیرے جیسا بھرم جس کے ٹوٹتے ہی آج صدیاں بیت جانے پر ہر لمحہ مجھے یہی ڈر ستائے رہتا ہے کہ نہ جانے کب اپنی اونچائی سے میں گرا دی جاؤں، کب کسی کوٹھے پر ڈھکیل دی جاؤں، کب جوئے میں داؤں پر لگا دی جاؤں، کب اپنی پاکیزگی کا ثبوت دینے کے لیے مجھے شعلوں میں جھلسنا پڑے، کب میں جنمتے ہی مار ڈالی جاؤں، کب ہوس کے مینا بازار میں نیلام کر دی جاؤں، کب نکاح کر کے اپنائی جاؤں تو کب طلاق دے کر ٹھکرا دی جاؤں، اور کب میری عزت، میری عصمت کا کھوالا مرد اپنے ہی ہاتھوں مجھے بے آبرو کر ڈالے کیونکہ میں ایک عورت ہوں۔ اس طرح اس کتاب میں بے شمار جگہوں پر آپ کو مضمون کم، افسانے کا بھرم ہوگا۔ آپ کو یہ محسوس ہوگا جیسے میں کوئی مضمون نہیں بلکہ پروفیسر صالحہ رشید صاحبہ کا ایک بہت خوبصورت کوئی افسانہ پڑھ رہی ہوں۔ یہ تو کتاب کی ایک چھوٹی سی مثال تھی۔ اس کتاب میں نہ جانے کتنے اس طرح کے عورت کے پہلو، ایک عورت چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، کبھی اپنے درد کو بیان کرتی ہوئی، کبھی کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہوئی، کبھی یہ کہ میں ایک انسان ہوں اور مجھے انسان کے طور پہ سمجھا جائے، اس کی گہار دنیا سے لگاتی ہوئی نظر آئے گی۔ بے شک آج اردو ادب میں بہت کام ہو رہے ہیں، لیکن پروفیسر صالحہ رشید صاحبہ کا یہ کام سب سے الگ، سب سے جدا ہے۔ اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے ہر اسکالر کو ایک بار اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے۔ آج اردو ادب میں خواتین نسواں پر، تانیثیت پر، عورت کے بے شمار موضوعات پر کام ہو رہے ہیں، ان میں یہ کتاب انتہائی اہم ہے۔ میں تمام ریسرچ اسکالر سے درخواست کروں گی کہ وہ ایک بار اس کتاب کے مطالعہ سے ضرور گزریں۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔